اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سسٹرس کا سب کا؟ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ چلیے شیئر ہو گئی آپ کی بک۔ اچھا آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ پچھلی بار پڑھا تھا ہم نے مرکبات کا استعمال جملہ فعلیہ میں، اور اس دفعہ ہم نے یہ پڑھنا ہے یا اس سے نیکسٹ والا ٹاپک ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ تاکید ہی باجی، تاکید نہیں پڑھے ہیں۔ ابھی نہیں پڑھا نا؟ مجھے بھی ایسے ہی نہیں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، چلیے آئیے آپ سٹارٹ کیجئے سلطانہ، پڑھنا شروع کریں۔ جی باجی۔ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ فعل ماضی پر حرف قد کے داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید اور فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یا ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دو میننگ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے اسم کے اوپر ابھی ہم دوبارہ اسم کو ریپیٹ کریں گے جب تو ہم دیکھیں گے ہماری نیکسٹ کلاس انشاءاللہ نون پہ ہوگی، دوبارہ سے ہم لسان القرآن شروع کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑا آئیڈیا جملہ اسمیہ میں کیسے تاکید پیدا ہوتی ہے؟ جی باجی۔ ہاں کیسے ہوتی ہے؟ انا انا لاکننا، مطلب یہ والے واقعات، الفاظ۔ تو یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں کیسے تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہم فعل پڑھ رہے ہیں تو فعل میں تاکید کیسا پیدا ہوتی ہے؟ اگر اس میں زور پیدا کرنا ہو فعل میں تو پھر ہم دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں چینج کر دیتے ہیں، اس سے بھی تاکید اچھا۔ آتی ہے۔ جی، جملہ فعلیہ کا فاعل شروع میں لا کے نکال کے اور اس کو پھر آگے خبر بنا دیتے ہیں جملہ فعلیہ کو، تو اس طریقے سے بھی پھر آپ کا اس میں تاکید آتی ہے۔ لیکن ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ قد کے ذریعے تاکید پیدا کرنا۔ اب جب ہم قد لگاتے ہیں فعل ماضی کے اوپر، مضارع کی بات نہیں ہو رہی، ابھی مضارع ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی پہ جب قد لگایا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام واقعی ہی ہو چکا ہے، یعنی ڈن ہے یہ کام، صحیح ہے، تاکید آ جاتی ہے۔ ماضی تو ویسے ہی ڈن کے لیے ہوتے ہیں نا، پاسٹ ٹینس ہے، ہو چکا ہے نا کام۔ لیکن قد سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں مزید تاکید آتی ہے کہ واقعہ ہی یہ ڈن ہے کام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ماضی بعید کے نہیں، ماضی قریب کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ماضی بعید قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈن ہوا ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، بس ابھی ابھی ڈن ہوا ہے، بچے نے دودھ پی لیا ہے، ٹھیک ہے، بچے نے کیا کیا؟ دودھ پی لیا ابھی ابھی پیا ہے، ٹھیک ہے، وہ قد سے ہوگا اس میں، اور اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر صرف پاسٹ ٹینس ہو تو پھر کیا میننگ ہوگا؟ پھر اس میں ماضی قریب کا معنی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں نہیں پھر پتا کہ قریب میں ہوا یا دور میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ چلے آگے پڑھیے۔ قد علم کل اناس مشربہم۔ آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں۔ قد مطلب علیما مطلب جانا، اس نے جانا، مطلب کون؟ کل اناس، کے ہر انسان نے جانا اس کی پینے کی جگہ، اس کا اپنا گھاٹ۔ اب یہ کس اب یہ ماضی قریب کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان نے جان لیا ہے اپنا پانی پینے کی جگہ۔ گھاٹ جو ہوتا ہے پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا نا کہ پتھر پہ اپنا عصا مارو، تو اس میں چشمے پھوٹے تھے، اور چشمے پھوٹتے ہی پھر ہر بندے کو پتہ لگ گیا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے تھے، کہ ہمارا گھاٹ کون سا ہے۔ تو یہاں پر یہ قد کا استعمال ہوا ہے ماضی کے اوپر، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس پہ قد آئے اور اس میں قریب کے معنی پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں یقیناً کے معنی بھی پیدا ہوئے ہیں، یقیناً فی الواقع ہی، تاکید، ٹھیک ہے، دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی وہ کام ڈن ہو، جان لیا ان لوگوں نے، یقینی طور پہ جان لیا، ایسے نہیں کہ بس تھوڑا بہت جان لیا، کسی نے جانا کسی نے نہیں جانا، یقینی طور پہ جان لیا۔ کس نے؟ کلو اناسن، ہر شخص نے، ہر بندے نے،
ٹھیک ہے. اناس انسان کی جمع ہے, انسن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. مشربہم کیا بنے گا اور اناسن کیا بنے گا؟ کلو اناسن کیا؟ اناسن کلو اناسن کلو مضاف اناسن مضاف لہ ہو کے یہ فائل بنے گا علیما فعل کا. اور مشربہم یہ ظرف بنے گا وجہ ظرف بنے گا. لیکن ابھی یہاں پہ جو ظرف ابھی مکہ ظرف مگا اور مفعول بنے گا یہ. یعنی کسی جگہ کو شو کر رہا ہے نا, جگہ کو جو شو کرتا ہے یا ٹائم کو شو کرتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے, آپ اس لیے اس کو ظرف کہہ رہی ہیں نا, ہے نا. جی جی اور جی پانی پینے کا گھاٹ جو ہے وہ پانی پینے کی جگہ ہے. صحیح ہے. تو جی اب یہاں پر یہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے مضاف کے اوپر, اس مضاف پہ جی پیش آ رہی تھی. مضاف کے اعراب کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ مضاف کے اعراب اگر مرفوع ہے تو وہ فاعل بن جائے گا فعل کا, اور جی اگر زبر ہے تو وہ مفعول بن جائے گا. جی صحیح ہے. ابھی جی تک تو ہم ابھی یہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے, اور یہ بھی فاعل بھی آپ کا کیا ہے, مرکب کی شکل میں آ رہا ہے. مرکب اضافی ہے. مفعول بھی مرکب کی شکل میں آ رہا ہے. جی صحیح ہے. جی تو جی اکیلے اکیلے بھی آ سکتے ہیں, ہے نا. جی تو مفرد بھی آ سکتا ہے فاعل, اور مفرد منصوب بھی, یہ مفرد جو ہوتا ہے مفعول بھی آ سکتا ہے لیکن مرکب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. یہ ہم پچھلے جی سبق میں پڑھ چکے ہیں. اگلا پڑھیے. جی قد حبط عملوہ تحقیق یا یقیناً حبیطہ کے معنی باجی دیکھیں آپ حملو کہہ رہی ہیں, حملو سے بہت فرق پڑ جائے گا. عملوہ جب آپ حملو کہہ دیتے ہیں نا تو وہ آپ کا پھر فعل نہیں رہتا, وہ نون بن جاتا ہے. عملوہ یہاں پر بھی, ہاں یہاں پر بھی آپ کا یہ نون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا فعل نہیں ہے, یہ نون ہے. صحیح ہے. اور جی جی یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مرکب بن رہا ہے, کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی مرکب اضافی بن رہا مرکب ہے. اضافی مضاف کر آپ دیکھیں گے کیا آ رہا ہے, اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے. اب رفع اس ہے, کیا یہ بنا ضمہ دیں گے؟ ہے, یہ فائل بن جائے گا حبیطہ فعل کا. بالکل. قد حبیطہ مطلب یعنی ان کے اعمال جو, اس کا عمل, زیادہ لوگوں کا نہیں, اس کا اس کا عمل عمل ضائع ہو گیا. سورۃ المائدہ کی 5 آیت. ٹھیک ہے. جی یعنی باجی اس کا عمل جو ہے, اس کا عمل. اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی بتا دے مجھے کلاس میں سے کہ یہ ضمیر جو ہے جی یہ مرفوع ہے, آگے والی. ٹھیک ہے. یہ جو ضمیر آ رہی ہے اس کی بات کر رہی ہوں. یہ ضمیر جی مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ مجرور متصل ہے باجی, مجرور میں اب اس کی وجہ بھی بتا دیں, مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاں. تو آپ نے ہمیشہ ضمیر کو کیسے پہچاننا ہے؟ اس کی جگہ دیکھ کے پہچاننا ہے. حرکت کوئی بھی آ رہی ہو, زیر آ رہی ہو, پیش آ رہی ہو, زبر آ رہی ہو, آپ نے ضمیر کو پہچاننا ہے اس کی حرکت دیکھ کے, اس کی جگہ دیکھ کے, وہ کس مقام پہ آ رہی ہے. آیا وہ فاعل کے مقام پہ آ رہی ہے, مفعول کے مقام پہ آ رہی ہے, یا وہ مضاف الیہ کے مقام پہ آ رہی ہے, یا مجرور کے مقام پہ آ رہی ہے. حرف جر ہوگا تو مجرور ہوگی, مضاف الیہ ہوگا تب بھی مجرور ہوگی. تو آپ نے اس کی جگہ دیکھنی ہے کس مقام پہ. اب یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی تھی اس لیے مجرور ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا جواب آئے گا. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اور جن کو نہیں بھی آئی وہ پہلے دیکھیں کہ وہ ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہے, وہ کیا بن رہا ہے. اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے یہ ضمیر مجرور ہے. یہی ضمیر سے پہلے اگر فعل آ جاتا نا, ٹھیک ہے, یہی ضمیر آپ کی فعل کے ساتھ لگ کے آ جاتی یہاں پہ, تو یہ پھر مجرور نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہاں منصوب کی جگہ پہ کیوں ہوتی پھر؟ مفعول بھی بنتی اس فعل ہاں, کا. کیونکہ فعل کا مفعول بنتی, فاعل تو بن نہیں سکتی نا یہ والی. جی جی یہ والی ضمیریں فاعل نہیں بن سکتی, یا تو یہ آتی ہے منصوب یا آتی ہے یہ مجرور, دو صورتوں میں آتی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے وہ مفعول کی جگہ پہ آ رہی ہے, پیچھے فعل آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. اگر پیچھے نون آ رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے تو آپ اس کو بولیں گے مجرور ہے. اگر اسی ضمیر کے پیچھے میں لام لگا دوں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی. مجرور ہو جائے گی, کیونکہ لام جو ہے وہ لی ہے, اصل میں لی حرف جر لی ہے. ضمیر پہ جا کے نا وہ لی ہو تو نہیں ہوتا, لہو بن جاتا ہے. تو پھر یہ ضمیر آپ کی مجرور کی جگہ پہ ہے, حرف جر کے بعد مجرور اسم آتا ہے. تو یہ اب یہ کیا ہے؟ مجرور ہے.
کیونکہ یہ مجرور کی جگہ پہ ہے، اور پھر جر کے بعد ہمیشہ مجرور آتا ہے. مضاف الیہ ہوگی تب بھی مجرور ہوگی. اگر فعل کے بعد آ رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہ منصوب کی جگہ پہ ہوگی اور مفعول بنے گی. چلیں اسی طرح کی مثالیں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گی قرآن میں بھی اس طرح کی کوئی مثالیں آپ کو کرواؤں آج ٹائم ملا تو. آگے کریے. قد سمی اللہ. قد سمع اللہ، اللہ نے جان لیا ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا. نماز میں روز پڑھتے ہیں نا. اب جی. یہاں پہ دیکھیں اللہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے مجھے بتائیں، اس کی پلیس یہ کیا ہے؟ فائل کی فائل بن جگہ رہا پہ ہے آ رہا ہے. بچے. فائل جی. کی جگہ پہ جو آئے گا وہ مرفوع ہی ہوگا، چاہے وہ جی. ضمیر ہو چاہے وہ نون ہو. اگر وہ فائل کی جگہ پہ آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہی ہوگا، کیونکہ کلو فائل مرفوع. سن لیا ہے، ہاں سمیا. سن لیا. اللہ نے سن لیا، جیسے ہی آپ نے کچھ بولا اللہ نے سن لیا. تو اس لیے بات کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ اللہ اگر اچھی بات سنتے ہیں نا، کسی کی دعا سنتے ہیں یا تصویر سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بری بات بھی سنتے ہیں. اور فرشتے ثبوت کے طور پہ وہ نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ جی. نوٹ کرتے ہیں. چاہے آپ چیٹ میں کچھ لکھ رہے ہیں چاہے منہ سے بھی کچھ بول رہے ہیں، ان کا کام ہے لکھنا. وہ چوکتے نہیں ہیں، وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہوں کہ آپ ادھر سے منہ سے نکالتے ہیں ادھر فرشتہ نوٹ کرتا ہے. وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کچھ اگر آپ نے الحمدللہ کہا ہے تو وہ بھی لکھے گا، سبحان اللہ کہا ہے وہ بھی لکھے گا، اور اگر آپ نے کچھ بکواس کی ہے، کوئی غیبت کی ہے، وہ بھی لکھے گا. ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. اور پھر جیسے آپ کا اسکول کے میں بچوں کو سال کے بعد ان کا یا 6 مہینے کے بعد جو بھی ان کو ملتا ہے رپورٹ کارڈ، اسی طرح ہمیں بھی اپنا رپورٹ کارڈ مل جائے گا آخرت میں. پھر کوئی خوشی خوشی دکھائے گا سب کو گھوم کے، ایسے جیسے بچے اپنے رپورٹ کارڈ نا یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا ان کا، کہ وہ اڑا دیتے ہیں اپنے رپورٹ کارڈ بعد دفعہ خوشی سے نا، ہوا میں اچھال دیتے ہیں، اپنی کیپس کو چھال دیتے ہیں، ان کی جو کیپ ہوتی ہے یونیورسٹی کی. تو اسی طرح وہ خوشی خوشی اپنا وہ اچھالے گا کہ ہر کوئی پڑھ لے میرا، ہر کوئی میرا اعمال نامہ پڑھ لے. لیکن جو دوسرا ہوگا جس کو دوسرے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ چھپائے گا، کوئی دیکھ نہ لے، وہ پیچھے کرے گا، پیٹھ کے پیچھے کر لے گا، وہ چھپا لے گا اس کو، کسی کی نظر نہ پڑ جائے میرے اعمال نامے کہ مجھے بائیں ہاتھ میں ملا میرا خراب ہے. یہ سارے معاملے دنیا میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور آخرت میں بھی آتے ہیں. اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ثبوت کے طور پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی مکر نہ سکے نا آخرت میں. مکر سکتے ہیں نا انسان جا کے. جی جی جی. تو وہ پھر اللہ نے یہ خود ہی پڑھ لیا اپنا اعمال نامہ، یہ تو نے کیا تھا نا، یہ سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور پھر وہ مکر نہیں سکے گا بلکہ ویڈیو دکھا دی جائے گی. چلیے آگے کون آ رہے ابھی؟ فوزی آپ آئیے تھوڑا پڑھیے. جزاک اللہ. السلام علیکم میم. پڑھوں میں؟ پڑھیے پڑھیے، ٹائم مت ضائع کیا کریں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. جی. کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قد کے ساتھ کیا آ گیا؟ لام بھی آ گیا. اب قد سے جی بھی تاکید ہو رہی تھی، ابھی ڈبل تاکید ہو رہی ہے. جی. لقد. ہاں صحیح ہے. اور جی. گرامیرین کہتے ہیں کہ جب لقد آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے قسم بھی ہوتی ہے. پیچھے القسم. قسم یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. یعنی اقسم آتا ہے، پیچھے ایک فعل آتا ہے اور یہ اس قسم کا جواب بن رہا ہوتا ہے لام. جواب قسم کے اوپر یہ جواب قسم ہوتا ہے، اس پہ لام آتا ہے. بہرحال یہ تھوڑا ایڈوانس ہے، میں بھی نہیں بتا رہی، لیکن یاد رکھیں کہ جب قد آئے گا تو تھوڑی تحقیق ہوگی، اور جب لام آئے گا تو ڈبل ٹرپل تاکید ہو جائے گی، کیونکہ قسم کھانے والے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، پھر لام بھی آ رہا ہے پھر قد بھی آ رہا ہے، تو کتنی تاکید ہو گئی؟ اگر میں قسم کھاؤں گی تو شاید آپ اعتبار نہ کریں، لیکن اللہ کی قسم جو ہے وہ کتنی بڑی قسم ہے، بہت. تو اس کی شدت کو بھی برداشت کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقسموا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیں، زمین، آسمان، فروٹس کی قسم، کسی بھی چیز کی قسم، ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. یہ جو ہماری عدالتوں میں قرآن رکھ دیا جاتا ہے نا اوپر ہاتھ رکھ کے
آپ سچ بولیں. آپ قرآن کی قسم, قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے. قرآن آیا ہدایت کی کتاب ہے, اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے. وہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے. میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں, میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچوں کو, میں اپنے ہسبینڈ کی قسم, جس کی قسم کھانی ہو. قسم کھاتے کیوں ہو بھائی؟ کیوں قسم کھاتے ہو؟ اتنا اپنے اندر وہ لاؤ کہ لوگ تمہارے بغیر قسم کے تمہارے اوپر بلیو کریں, تمہاری بات کو سچ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی, لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی؟ ٹھیک ہے. اور یہ اللہ صرف قسم کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. اور ہم اگر قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی, اور جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. اگر کھائی تو کفارہ ادا کرنا پڑے. یہ ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ بات بات پہ آپ قسمیں کھاتے رہے. سب نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر آپ نے کفارہ ادا نہیں کیا اور جھوٹی قسم کھائی ہے, آخرت میں عذاب ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو کفارہ پھر ادا کرنا ہے جھوٹی قسم. اب لقد یہاں پہ ڈبل تاکید آ گئی, اور پیچھے میں نے بتا دیا کہ یہ قسم کے یعنی تاکید کی سب سے سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے نا, وہ یہی ہے لقد. جب لام آ جائے اور قد بھی آیا ساتھ, تو سمجھ لو پیچھے اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں. یہاں پر بھی آ رہا ہے, یہاں پر بھی آ رہا ہے. بظاہر تو آپ کو لقد نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ پیچھے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تب ہم جب بات کرتے ہیں تو لام نہیں لگاتے ہیں, لیکن جب اللہ بات کرتے ہیں قسم بھی آ جاتی کچھ. چلے, تو اس میں کیا ہے ابھی؟ اس میں ہے ایک میں لقد نصرکم اللہ ببدر. بدرن, البتہ, لام کا مطلب البتہ, تحقیق. جب ہم اردو میں آپ ترجمہ کریں گے تو اتنی الفاظ سے کریں گے. البتہ لام جو ہے نا, جب لام پہ زبر آتی ہے تو اس کا مطلب البتہ ہوتا ہے. البتہ تحقیق نصرہ مدد کی تمہاری, تم سب کی. کس نے مدد کی؟ اللہ نے کی. اور ببدرن, بدر کے مقام پر, بدر میں بھی کہہ سکتے ہیں, فی بدرن بھی کہہ سکتے ہیں, اور بدر کے مقام پہ بھی کہہ سکتے ہیں, جگہ ہے نا. جی. تو یہاں پر آپ کا نصر فعل ہے, اور فاعل کیا ہے اس میں؟ نصرہ کم اللہ. اللہ, سوری اللہ. مرفوع ہوتا ہے فاعل آلویز. اور یہ جو دو صیغے ہوتے ہیں نا, نصر اور نصرت, پہلا اور چوتھا, ان میں آگے بھی دیکھا کریں, فاعل آگے بھی آ سکتا ہے. آپ نے کم کو اٹھا کے فاعل بنا دیا. یہ والی ضمائر تو جو ہوتی ہے نا, جو یہ کا کما کوں والی ضمائر ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, یہ تو کبھی فاعل بن ہی نہیں سکتی. ہو گیا, یہ کبھی بھی نہیں بنتی. تو یہ کیا بن رہی ہے آپ ہی بتائیے فوزیہ, ضمیر کیا بن رہی ہے؟ منصوب. منصوب ہے. بن کیا رہی ہے؟ کس مقام پہ آئی ہے یہ؟ فاعل کے مقام پہ, مفعول کے مقام پہ, مجرور کے, مضاف الیہ کے مقام پہ, کس مقام پہ آ رہی ہے؟ یہ ہے فاعل کے مقام پر. فاعل کے مقام پہ. منصوب ضمیر فاعل بن سکتی ہے؟ منصوب ضمیر مفعول بن سکتی ہے. مفعول بن سکتی ہے, تو مفعول ہی کہیں نا. ہاں, یہ مفعول ہے. یہ مفعول بنے گی. یہ جو ضمیریں آپ کو صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ مفعول بن رہی ہوتی ہیں. یہ مفعول کے مقام پہ ہے, اس لیے یہ منصوب ہے. اگر یہ مضاف الیہ کے مقام پہ ہوتی, کتابکم ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ کتابکم کس مقام پہ؟ ابھی یہ منصوب کے مقام, مفعول کے مقام پہ نہیں ہے. ابھی کس مقام پہ ہے؟ مضاف, مضاف الیہ کے مقام پہ. تو اب یہ کیا ہوگی؟ مضاف الیہ از آلویز مرفوع. مضاف الیہ از آلویز مجرور. جملے یاد رکھیں, مضاف الیہ از آلویز مجرور. تو یہ مجرور کے مقام پہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مفعول بن رہی ہے, مفعول کے مقام پہ, اس لیے یہ منصوب ہے. اس کا مقام تلاش کریں, اس کا مقام کیا ہے؟
اس کا رتبہ کیا ہے, وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ پیچھے فیل ہے نا, تو مضاف الیہ تو نہیں بن سکتی نا, نہیں مفعول ہے, صحیح. مفعول بنے گی. اللہ فاعل, جب بھی آپ کا پہلا یا چوتھا صیغہ آئے تو آپ نے دیکھنا آگے بھی فاعل آ سکتا ہے. یہ خلق جو تھا نا, یہ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں تھا. یہ خلق نہ کون سا صیغہ تھا یہ بتا, یہ پہلا اور چوتھا تھا, نہیں, کون سا تھا یہ؟ نہیں, یہ 13 یہ 12 میں سے تھا یا 2 میں سے تھا؟ 12 میں سے. یہ 12 میں سے تھا, تو فاعل اس کا کدھر ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ. تو ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ نہ 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 خلق لگا ہوا ہے, نہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے فاعل آگے نہیں آ رہا. جب 12 میں سے ہوتا ہے تو فاعل آگے کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, فاعل اس کے ساتھ فعل کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. اور جب پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے تو فاعل کدھر ہوتا ہے؟ اس کے چھپا ہوا ہوتا ہے, پہلا اور چھپا ہوا ہوتا ہے, اور باہر بھی ہو سکتا ہے. زمین باہر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو چھپا ہوتا ہے نا, یہ کچا فاعل ہوتا ہے, کچا. آگے دیکھنا پڑے گا, اگر آگے آ رہا ہے تو پھر یہ والا بنے گا, نہیں تو وہ پکا ہو جائے گا. پھر ہوا, ابھی یہ کچا ہے, یہ کچا ہے, جب تک آپ کو آگے تصدیق نہیں ہوتی نا کہ آگے فاعل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اگر آ رہا ہے تو پھر اس کو فاعل بنائے, ورنہ اس کو آگے مرفوع اسم نہیں آ رہا تو اسی کو پکا کر دیں, ہوا کو سیل کر دیں اس کو. ابھی یہ سیل نہیں ہے, ابھی آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا جب پہلا اور چوتھا صیغہ ہے, چاہے نصر آئے چاہے نصر آتا ہے, یہ کچا فاعل ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آگے نہ آ رہا ہو کوئی اسم ظاہر مرفوع تو اس کو پکا کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو ضمیریں ہوتی ہیں نا, یہ جو صاف صاف نظر آتی ہیں, یہ جو ہے آپ کی مفعول کی ضمیر ہوتی ہے, پیچھے فعل لگا ہوا ہو. اگر اسی ضمیر سے پہلے کتاب لگ گیا ہے, کتاب, اب یہ فعل تو نہیں ہے نا, نون ہے نا کتاب, تو اب یہ مضاف الیہ بنے گا. اسی طرح یہی والی ضمیر کو اگر میں پیچھے فی لگا دوں, فی کم, تو اب یہ کس جگہ پہ ہے؟ فی کم مجرور. کیا بنے گی یہ ضمیر؟ کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے تو اس کی پلیس مجرور کی ہے, یہ مجرور ہوگی. اگر مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے تب بھی یہ مجرور ہوگی, لیکن یہی یہاں فعل کے بعد آ گئی تو یہ منصوب ہے. اب یہ مفعول, اب یہ مجرور نہیں ہے, کیونکہ مجرور 2 ہی وجہ سے ہوتا ہے. مجرور 2 وجہ سے ہوتا ہے, یا تو مضاف الیہ بن رہا ہو یا پھر پیچھے حرف جر آ رہا ہو, تبھی وہ ضمیر مجرور ہوتی ہے. اگر پیچھے فعل آ رہا ہے تو وہ ضمیر منصوب ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ فاعل ہے, بھی بدرن مرکب جاری بن کے متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے, بی بدرن کیا ہو جائے گا؟ مرکب جاری بن کے نصرہ کا متعلق ہو جائے گا, فعل کے متعلق ہو جائے گا. اچھا آگے کیا ہے؟ لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. لقد, البتہ, تحقیق لکھنا آتا ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی ترجمہ لکھا ہے اردو میں؟ تحقیق لکھنا آتا ہے؟ جی آتا ہے. تحقیق, اس کا معنی البتہ لکھنا ہے, البتہ تحقیق. اور جو ہڈن میننگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے, کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. تو جب بھی آگے مثل کا لفظ آ جائے نا, مثال کا لفظ آ جائے, تو ضرب کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لکھنا, بیان کرنا. بیان کرنا. اور ویسے ضربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا. مارنا. قرآن میں جب بھی آپ دیکھیں کہ آگے مثال یا مثل یا یہ آ رہا ہے, تو پھر آپ اس کا میننگ بیان کرنا کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ماری اللہ نے, یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماری ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ایک مثال. مارنے کا معنی اب نہیں آئے گا, بیان کرنا, کیونکہ آگے مثل کا لفظ آ گیا. تو یہ یاد رکھیں, قرآن مجید میں بار بار یہ آئے گا ضربہ کا لفظ, اور مثل آ رہا ہے تو بیان کرنے کا معنی کرے, ورنہ مارنے کا کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے, سفر کرنا. زمین پہ پیر مارتے ہیں نا تو چلتے ہیں نا, تو وہ سفر ہوتا ہے. ہاں, تو سفر کرنے کے معنی میں بھی ضربہ آتا ہے. ضربہ کی اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے 3-4 میننگ ہوتے ہیں,
لیکن یہاں پر جو کہ مثال آ رہا ہے تو بیان کرنا. البتہ تحقیق دربنا کس کے لیے؟ اچھا اس میں فائل کیا ہے ابھی؟ یہ کون سا سیگا ہے؟ 2 میں سے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے. 12 میں سے. تو فائل کدھر ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی لگا ہوا ہے. ہاں نظر آ رہا ہے نا؟ نا. اس لیے جی آگے بھی نہیں آ رہا. جب ساتھ ہی ہاں لگ گیا تو آگے تو نہیں آ سکتا نا ابھی. نہیں. 2 سیگوں میں ساتھ نہیں لگا ہوتا. 2 سیگوں میں کیا ہوتا ہے؟ فائل نہیں لگا ہوتا. دربا اور دربت میں نہیں لگا ہوتا. اس کو آگے بھی جی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آگے لگا ہوا جی تو اس کو بنا دیں، ورنہ واپس آ کے اس کا جو فائل اندر ہے نا ہوا یا ہی یا اس کو پکا کر دیں، اسی کو فائل بنا لیں. آگے آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس میں پہلے اور چوتھے سیگے میں. لنا سے یہ آپ کا مرکب جاری بن کے کیا بن جائے گا؟ مجرور یہ ہو گیا للناس سے متعلق. متعلق. فی حاضل قرآنی یہ بھی متعلق ہو جائے گا. اس قرآن جی ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا کس کے ہوں لیے بیان کی، کیا مثال، کیا بیان کیا، مثال کو بیان کیا. یہ بھی من کلی مسئلے نہ رہا ہے. دیکھیں یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے پورا، یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے، اور یہ بھی آپ کا لناسی بھی مرکب جاری بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان تینوں کو آپ متعلق بنا دیں گے. مفعول نہیں بنا سکتے. نہیں. مفعول منصوب ہوتا ہے. جیسے یہ ضمیر آئی تھی یہ منصوب تھی. اسی طرح کوئی منصوب اسم آئے گا، جیسے اللہ بنا آ رہا ہے یہاں پہ، تو وہ مفعول بنے گا. صحیح ہے. تو یہ آپ کے سارے مرکب جاری بنے. مرکب جاری کبھی بھی مفعول نہیں بنتا. ان کا کام ہوتا ہے متعلق بننا. متعلق. فعل کے بعد آئیں گے تو فعل کے متعلق، اور اگر اسم کے بعد اگر جملہ اسمیہ میں آئیں گے تو خبر کے متعلق. خبر کے متعلق آئے گا. ٹھیک ہے. اب آ گیا ہے لڑکا ڈر گیا. لڑکا ڈر گیا ہے. ڈر گیا ہے. دیکھیں ہے یعنی ماضی قریب کے معنی آ رہے ہیں. جی لڑکا ٹھیک ڈر ہے. گیا ہے. اب اس میں قد لگے گا. صرف قریب کا معنی دینے کے لیے قد لگے گا. اور اگر زیادہ ایمفیسس کرنا ہو تو پھر لقد لگاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی قد ہی لگا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی قریب میں کریں گے. لقد کا ہم نے ماضی قریب میں نہیں کیا تھا. اس میں تو قسم کے معنی پیدا ہو گئے تھے. ڈبل ایمفیسس جب لقد آ رہا ہوتا ہے تو وہاں تو قسم کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے. لیکن یہاں پر آپ کا سمپلی ہے کا ترجمہ آ جائے گا. قد کا معنی بھی نہیں کر رہے، بس صرف کیا کر رہے ہیں؟ ہے کا معنی کر رہے ہیں. لڑکا ڈر گیا ہے. اب تو آپ کا تحقیق نہیں آیا نا یہاں پہ. نہیں آیا، حالانکہ اوپر آیا ہے جی کیونکہ اس میں بہت ایمفیسس ہے. یہاں پر صرف آپ کا ماضی قریب کا معنی ہو رہا ہے. قد فرق الولد، لڑکا ڈر گیا. قد کیا ہے؟ ماضی قریب کا معنی کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اس میں تاکید بھی. 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا. قد تاکید بھی پیدا کرتا ہے. جی قد جو ہے ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ قد 2 کام کرتا ہے. ایک تاکید پیدا کرتا ہے یعنی کام واقعی ہو چکا ہے، اور دوسرا ہے کہ معنی ماضی قریب کے معنی کرتا ہے. تو یہاں پر آپ کرنا چاہیں تو آپ قد کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ قد کا ترجمہ کریے تحقیق بچے نے دودھ پی لیا ہے. اور سمپل ترجمہ بھی کر سکتے ہیں بچے نے دودھ. لڑکا ڈر گیا. سوری، لڑکا ڈر گیا. ٹھیک ہے. اب اگلا والا کریں. ہم نے دودھ پی لیا ہے. اس میں بھی ایسے آئے گا قد شربنا اللبن. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے شربنا اللبن، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ والا. یہ والا مجھے بتائیں. یہ والا پہلے بتائیں. فاری کا کون سا صیغہ ہے؟ 2 میں سے کہ 12 میں سے؟ یہ فاری کا 2 میں سے. 2 میں سے. تو اس کا فائل کدھر ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. ولد قد فارق الولد. ہاں پہلا اور چوتھا صیغہ اندر باہر اندر باہر اندر باہر. جی جی ہے. پہلے باہر چیک کریں. پہلے باہر چیک کریں. اگر باہر نہیں ہے تو پھر اندر آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں اور باہر بھی فائل پڑا ہوا ہو ایک. صحیح ہے نا. تو پہلے اور چوتھے جب آپ دیکھ لیں کہ 2 میں سے آ رہا ہے، جب 2 میں سے آ رہا ہے تو پھر آپ نے پہلے آگے نظر مارنی ہے.
جی جی یہ دو کیونکہ پہلے اور چوتھے میں فائل اندر نہیں ہوتا، صرف اندر اور باہر بھی ہوتا ہے. یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ 12 میں سے ہے. یہ 12 میں سے. اس میں کہاں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ہے اس کے. ساتھ ہی ہوتا ہے. تو کہاں ہے ساتھ؟ نہ ہے. بس آپ کوئی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پکا آپ اس کو سیل کر دیں گے، یہ فائل بن گئے، کیونکہ ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. اس میں چونکہ اندر باہر ہوتا ہے پہلے چوتھے میں، تو پھر آپ کو آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم آپ نہیں بولیں گے کہ اس کے اندر ہوا فائل ہے. جی جی نہیں بولوں گے. اندر اور باہر دونوں بولیں گے. ٹھیک. جیسے 2 سیغے ہیں نا، پہلا اور چوتھا 2 سیغے ہیں نا، دونوں کے جی اندر اور باہر فائل ہے. پہلے آگے دیکھیں، اگر آگے نہیں ہے تو اس کو اندر والے کو سیل کر دیں، جیسے یہاں پہ باہر والے کو سیل کر دیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہم نے دودھ پی لیا. قد شربنا اللبن. لبنا. اب یہ تو بن گیا آپ کا فائل، یہ فعل. ٹھیک ہے، اور یہ لبن پکی بات مفعول. ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ فائل ہے. اور یہ کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول. کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اس پر ہو رہا ہے، یہ ہم پی رہے ہیں. زبر آ رہی ہے. زبر آ رہی ہے. زبر آ رہی ہے، یہ شورٹی ہے اس کی. اگر ضمیر بھی منصوب ہوگی نا، نصرکم، تو وہ بھی مفعول بنے گی. اگر منصوب اسم ہوگا یا منصوب ضمیر. یہ منصوب ضمیر ہے کہ نہیں مجھے بتائیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کم یہ ضمیر مرفوع ہے. منصوب کیوں نہیں ہے؟ کم فعل کے ضمیر ساتھ آیا ہے. فعل اس کے کے ساتھ. اچھا، اس کے پر دمہ آ رہا ہے اس لیے. نہیں یہ فعل کے ساتھ ہے نا. نصرکم اللہ. فعل کے ساتھ آیا. ایک منٹ. فعل کے ساتھ کیسے؟ فائل کے ساتھ کیسے ہے؟ فعل کے ساتھ ہے. نہیں یہ منصوب ہے سر. یہ فعل کے ساتھ نصرکم. یہ یہ منصوب ہے. منصوب ہے یہ. جی مفعول ہے یہاں پر. یہ والی ضمیریں جو کاف سے شروع ہوتی ہے نا، کا، کما، کم، کننا، کما، یہ سب منصوب ضمیریں. منصوب. ٹھیک ہے. جی ہو گئی، ہا ہو گئی، یہ ساری ضمیریں منصوب ضمیریں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے. ہاں. اگر مضاف آ رہا ہے تو یہ مجرور کی جگہ پہ ہو جائے گی. حرف جر آ رہا ہے تو مجرور کی جگہ پہ ہوگی. اگر اس کے پیچھے فعل لگ گیا ہے، ضربہ، تو پھر یہ کس جگہ پہ ہوگی؟ مفعول کی جگہ پہ مفعول ہوگی، کی جگہ پر. کیونکہ یہ اب منصوب ہے. ہم. ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ سے چیزیں آپ کو آ جائیں گی، فکر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ 2-4 بار غلطیاں کریں گے تو ہو جائے گا. اب یہاں پہ اسم ظاہر آپ کا مفعول بن رہا ہے، ضمیر نہیں بن رہی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کی ضمیر مفعول بن رہی ہے، کیونکہ وہ مفعول کی جگہ پہ ہے. فاعل تو اللہ ہے نا. جی. ہاں، تو یہ مفعول کی جگہ پہ. جب مفعول کی جگہ پہ ضمیر آتی ہے اور فاعل اسم ظاہر آتا ہے، تو اس کو پہلے ہی ضمیر کو اٹھا کے نا پیچھے فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کیا ہوتی ہے بتائیے فوزیہ؟ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. مفعول. لیکن یہاں پہ تو مفعول پہلے آ گیا ہے. جی اس کے تو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مفعول ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے. جب ضمیر کی شکل میں مفعول آئے گا تو پھر اس کو فعل کے ساتھ پہلے ہی جوڑ دیں گے، فاعل کو آگے کر دیں گے. یہاں پر آپ کا جو مفعول ہے وہ اسم کی شکل میں آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، تیسری جگہ پہ آ رہا ہے. پہلے فعل آیا ہے، پھر فاعل آیا ہے، پھر مفعول آیا. لیکن اگر یہی مفعول ضمیر کی شکل میں آ جائے تو اس کو پہلے ہی جا کے فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور فاعل کو آگے کر دیتے ہیں. ورنہ تو کیا ہوگا؟ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، ورنہ ہوگا نصرہ، اور یہ فعل ہو گیا آپ کا، اللہ فاعل ہے، اس کو پہلے لے آئے. تو اب کیا ہوگا؟ مفعول کی تیسری جگہ ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ کی مفعول کی ضمیر آ جائے گی. یہ کبھی آپ نے اس طرح پڑھا ہے قرآن میں نہیں کہ کم ضمیر ادھر پڑی ہوئی ہو، یا ہو پڑی ہو، یا ہا پڑی ہو، الگ سے پڑی ہوئی ہو، پہلے فعل آ رہا ہو پھر فاعل آ رہا ہو؟ نہیں. جب بھی آپ کی مفعول کی ضمیر ہوگی اس کو آپ پہلے یہاں فعل کے ساتھ جا کے اٹیچ کر دیں گے، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے نا، یہ اکیلے تو نہیں آ سکتے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹیچ کرنا ہے جا کے کم کے ساتھ پہلے،
اور اس کو تھوڑا آگے کر دے. اس کو تو کیا آگے بھی کر دیں گے تو کچھ نہیں ہے فائل کو, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ناؤن ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے مفعول کو آگے کر دیا, ضمیر کو نہیں کر سکتے, ضمیر کو جوڑنا پڑے گا جب مفعول کی ضمیر ہوگی تو, ورنہ تو وہ بری لگے گی. ٹھیک ہے, اور ایسا کبھی ہوتا نہیں قرآن میں. ٹھیک ہے, کچھ پہلے پڑھا کہ نہیں؟ ہاں پڑھا میں. پڑھے چلیں انشاءاللہ پڑھ جائے گا, نہیں بھی پڑھا. اچھا اگلا جملہ کریں. سورج طلوع ہو چکا ہے. ہاں سورج طلوع ہو چکا ہے. اب ہے آیا ہے اور جملہ فعلیہ ہے, جملہ اسمیہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں بھی ہے کا ترجمہ آتا ہے نا, جی آتا ہے کہ نہیں اس میں آتا؟ بھی وہ تو جملہ آتا ہے. اسمیہ تو جملہ بنتا ہی نہیں جب تک ہے کا ترجمہ نہ ڈالیں, وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جب جملہ فعلیہ میں ہے کا ترجمہ آپ دیکھیں نا, تو اس کا مطلب ہے شروع میں قد آئے گا, شروع میں قد لگانا ہی لگانا, ماضی قریب کا معنی دینا ہے. ٹھیک ہے, تو قد آ گیا, اور آگے کیا ہے؟ طلعت. اچھا زیر کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ ملانے کے لیے. ملانے کے لیے. فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. زیر کدھر آتی ہے؟ نون کے نیچے آتی ہے, مضاف الیہ کے نیچے آتی ہے. صحیح ہے. ہاں, حرف جر کے بعد جو نون آتا ہے للہ, اس کے نیچے زیر آتی ہے. فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی, جب بھی آئے گی ملانے کے لیے آئے گی. سمجھ آ گئی؟ جی. فعل بہت برا بناتا ہے اگر اس کے نیچے زیر لگائی جائے, لیکن اگر اس کو آگے ملانے کے لیے لگائی جائے تو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے, کیونکہ یہاں بھی سکون تھا اور جہاں پہ ملانا ہے وہاں پہ بھی سکون آ رہا ہے آگے. تشدید کے اندر بھی تو 2 حرکات ہوتی ہیں نا. کون کون سی 2 حرکات ہوتی ہیں تشدید میں؟ ایک پر سکون, دوسری پر زبر. ہاں, تو پہلے والے پہ سکون ہوتا ہے, تو جس سے ملانا ہے اس پہ سکون آ رہا ہے, تو کیسے ملائیں گے؟ نہیں ملا سکتے نا 2 سکونوں کو, تو پھر ہم نے زیر دے دیا. اس کو التقاء ساکنین کہتے ہیں, 2 ساکنوں کو ملانا. التقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا, ملنا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ فعل ہے, اس کا یہ اب 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. 2 میں سے, تو اس کا فاعل کدھر ہوگا؟ ساتھ بھی اور اس کے ظاہر بھی. ساتھ کا لفظ ادھر نہیں بولیں, 2 کے لیے کبھی ساتھ کا لفظ نہیں بولیں. ظاہر اور نہیں, باہر ہوگا اندر اور باہر بولیں. 2 اور کے باہر. لیے اندر اور باہر کا لفظ بولیں. ساتھ کا لفظ کس کے لیے بولنا ہے؟ 12 کے لیے بولنا ہے. اگر 12 میں سے ہوگا نا, جیسے شربنا ہے, تو اس میں آپ بولتی رہی ہیں نا ابھی تک کہ ساتھ ہے, ساتھ ہے, ساتھ ہے نا. اور اس کے لیے کیا بولا تھا؟ اندر باہر. اندر باہر. یہ مذکر اور یہ مؤنث ہے. آپ اس کو سمجھ رہی نا, فاعل ہے نا. یہ اندر باہر, اندر میں نے یاد اندر رکھا. یہ نہیں ہے, یہ تو مؤنث کی علامت ہے. جی تا. ہاں, ساتھ نہیں ہے اس میں, فاعل ساتھ نہیں لگا ہوا. جب 2 میں سے ہوتا ہے نا فعل, 2 میں سے ہوتا ہے, تو فاعل ساتھ نہیں ہوتا. اندر باہر. آپ نے کاپی میں اس کو نہیں لکھا شاید, تبھی آپ کو یاد نہیں ہو رہا. جی نہیں یا لکھا سمجھ ہے, اب لکھتی ہوں. نہیں لکھا نا, نہیں لکھا نا. جب نہیں. ہوا میں تیر چلائیں گے تو ہوا میں ہی رہیں گے, دماغ میں نہیں گھسیں گے. میں نے لکھا ہے, بس نوٹ کیا میں نے اس کو. میں 2 کو لکھ کے 14 سیغے ہوتے ہیں نا ٹوٹل, 2 جو ہیں ان کو اس کے اندر اندر باہر لے کے سرکل کر دیں. کیا. ٹھیک ہے, پہلے آپ باہر دیکھیں گے, اگر باہر نہیں ہے تو پھر اندر والے کو بنائیں گے. صحیح ہے. جی. اور جو 12 والے سیغے ہیں ان کے لیے کیا ہے لفظ؟ ساتھ. یہ اپنا موٹا موٹا کر کے لکھیں 2 سرکلز کے اندر. اگر یہ چیزیں آپ نے نہیں سمجھی تو آگے جا کے بہت مشکل. ابھی فعل مضارع بھی پڑھنے ہیں نا. جی. یہ تو ماضی پہ بیٹھے ہیں ابھی, آپ اس کا ہی نہیں سمجھ آ رہا. میں آ گیا اب. آ رہا ہے نا ابھی. تو پہلے تو ڈیسائیڈ کریں جو فعل کا صیغہ آ رہا ہے نا, وہ کون سے صیغوں میں سے آ رہا ہے. 2 میں سے آ رہا ہے کہ 12 میں سے آ رہا ہے. اگر 2 میں آ رہا ہے تو فائل کو باہر بھی دیکھ لیں, ایک نظر مار لیں. جیسے یہاں پر آپ نظر ماریں, آگے کچھ فائل آ رہا ہے.
اسی جملے میں نظر مارے آ رہا فائل ہے آگے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے یہ مرفوع اسم فائل ہی بنے گا، شمس مفعول تو نہیں بنے گا نا، شمس مفعول تو یہ والا بنتا ہے، منصوب والا۔ شمس نکلا کون نکلا ہے، ڈوئر کون ہے، فعل کا فائل کون ہے، وہ سورج ہے۔ شمس سورج تو اب اگر آپ اس کو ہیجا کو فائل بنا لیتی اندر، یا تا ضمیر کو فائل بنا لیتی، تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ یہ کیوں دمہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ادھر؟ دو سیغوں میں یہ دو میں سے ہے، دو میں سے آپ نے اندر بھی دیکھنا ہے اور باہر بھی باہر دیکھنا ہے، دونوں طرف۔ باہر ہے تو پھر باہر والے کو بنائیں، نہیں تو اندر والے کو بنائیں۔ اگلا کریں۔ زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اب نجا زیدن فی الامتحان آپ اس میں بتائیے، یہ دو فعل، آپ اپنے فعل کو دیکھیں، دو میں سے ہے کہ 12 میں سے؟ نجا یہ دو میں سے ہے، دو میں سے، تو فائل کدھر ہوگا؟ فعل زیدن ہے یا اندر باہر؟ اندر باہر۔ پہلے اپنے دماغ کو یہ بتائیں کہ اندر باہر، اندر باہر، تو پھر اندر باہر ہے تو پھر باہر بھی دیکھیں گی نا۔ ہاں زیدن پہلا حق جو بنتا ہے وہ باہر والے کا بنتا جی ہے نا، باہر والے کا پہلے حق بنتا ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو اس کو فائل بنائیں، اگر وہ موجود نہیں ہے، فرض کرو یہاں پہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کو فائل بنائیں، اس کے اندر ضمیر جو ہے چھپی ہوئی ہوا کو بنائیں۔ صحیح ہے نا، سمجھ آ گیا؟ جی میم آ گیا۔ ہاں، فی الامتحانی، امتحان میں یہ کیا بنے گا؟ تحقیق کامیاب ہوا زید امتحان میں، ہاں وہ تو ہو گیا۔ فی الامتحانی کے جار میں کو کیا بنائیں گی جملے میں؟ جار مجرور متعلق متعلق فعل بنے گا، متعلق خبر نہیں بنے گا، خبر تو ہے نہیں ہی نہیں فعل یہاں، بنے گا، خبر تو ہے ہی نہیں۔ تحقیق کے لیے یہ آ گیا، ہے کا ترجمہ کرنے کے لیے قد آ گیا، ایمفیسائز کے لیے نجا فعل ہے، فائل اس کا باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فی جی الامتحانی کیا ہے؟ متعلق جب فعل تک باہر فائل آ رہا ہے نا، تو اندر والا فائل کچا فائل ہے، کچا فائل ہے، وہ پکا نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں پہ نہیں آ رہا تو پھر اس کو پکا کر دیں، سیل کر دیں کہ وہی فائل ہے ابھی۔ اچھا اگلے والے میں دیکھیں، ابھی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ مسلمان مؤنث نے مصیبت پر صبر کر لیا ہے، قد صبرت المسلمۃ علی المصیبت، مصیبت پر، یہ متعلق بن جائے گا جار مجرور۔ اب بنائیے فائل اور مفعول بنائیے۔ فاعل ہے مسلمۃ، کون سا؟ پہلے فعل کو پکڑیں، فعل کون سا صیغہ ہے؟ یہ 12 میں سے ہے۔ اچھا یہ 12 میں سے ہے، یہاں پہ بھی 12 میں سے تھا، 4 میں یہ اندر باہر، یہ صبرت ہے میری بہن، فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آ صبرت سکتی، یہ بھی ہے اندر باہر، یاد رکھیں فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی۔ زیر نہیں آتی ہے، یہ ہاں اس کو ملانے کے لیے ہے، یہ دو ٹھیک میں ہے، سے ہے، یہ صبرت یہ دو یہ میں سے اندر ہے، باہر اور اس کا فائل جو ہے وہ اندر باہر ہوتا ہے نا، باہر ہے اور اس جی کا فائل باہر بھی آ رہا ہے، سو اندر والے کو نہیں بنائیں گے، جی ٹھیک ہے، اور یہ زیر جو ہے یہ ملانے کے لیے دی ہوئی ہے۔ اچھا اب مجھے بتایا، اگر دربتی ہے، ٹھیک ہے، دربتی، میں چاہتی ہوں آپ کے اندر چیزیں یہ پختہ ہو جائیں تاکہ آگے جا کے آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اب یہ تی کیوں آ رہا ہے؟ ملانے کے لیے آ رہا ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ نہیں یہ فعل ہے، ضربتی یہ مونس ہے یہاں پر، یہ یہ ملانے مؤنث کے لیے ہے، نہیں یہ ہے مؤنث ہے، یہ جی فاعل ہے، جی یہ فعل کے فاعل نیچے ہے کبھی زیر نہیں آتی، کبھی زیر آ نہیں سکتی، وہ آئی تھی آگے الف لام والا جی 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 ملانے جی کے تھوڑا لیے آ رہا تھا، اس لیے جی جی یہاں پر جو آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، مونس ہے یہ انتی ضمیر ہے۔ جی تم ایک لڑکی نے مارا، ہوں اب جب یہ 12 میں سے ہے نا، یہ سیگا جی ہے نا، 12 میں سے ہے نا، 12 میں سے ہے، یہ والا تو نہیں ہے، 2 والا تو نہیں ہے نا، جی 12 میں یہ سے ہے۔ نہیں تو اب اس کا فائل کدھر ہوگا 12 میں سے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہوگا، ساتھ ہی ہے، تو یہ تا جو ہے اس کو پکا کر دیں، سیل کر دیں کہ یہ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم
बस ये इतनी सी बात समझनी है, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन, अब ये तर्जुमा करेंगी ना, अभी आपको सही समझ आ जाएगा। चलिए एक जुमला आप कर लें, फिर दूसरों को बताएंगे। मैंने अपने दोस्त की मदद की। हम्म मैंने हम्म मैंने अपने दोस्त की मदद की। नसर मैंने की ना, मैंने अपने दोस्त की मदद की, तो फेल क्या हो गया? सबसे पहले फेल निकालें। नसरा मदद की फेल है, और पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, माजी की बात हो रही है, मदद की है, जी का तो ये आपका फेल हो गया। अब ये फेल की जगह क्या लगाएंगे आप? कद चने कद भी नसरा लगा लें, है तो आ नहीं रहा, कद कैसे लगाएंगे आप? है में तो तर्जुमा हो ही नहीं रहा, नहीं तो नसरा फिर कद नहीं लगाएंगे ना। चले आगे, नसरा, ठीक है। मैंने मदद की। नसरनी नसरा नसरनी करेंगी ना, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा फिर। ये वाली जमीर जो है ना, ये मंसूब जमीर है, ये मफूल बन जाएगी, अपने दोस्त की। ये मफूल बन जाएगा। मैंने मदद करने वाली तो आप है ना, तो यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा? उसने मदद की मेरी, उसने मदद की मेरी, यहाँ पे बन जाएगा। आप तर्जुमा करना है मैंने मदद की, तो क्या आएगा? मैंने नसरतु ठीक है, नसरतु नसरतु आएगा। अब आपको समझ आ गई नसरतु क्यों आया? मैं खुद हूं ना, मैंने मदद की। तो अब आप इसको फैल है देखें, नसरतु नसरतु हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 में से है, किस में से है? ये 12 में से 12 में से है, तो आपका 12 में से फिर फाइल क्या होता है? इसके साथ होता है, साथ ही लगा, तो ये फेल हो गया और ये फाइल हो गया, फाइल साथ ही आपने उसके साथ ही लगा दी। और ये कौन सी जमीर है? तू जो है, तू का मतलब क्या होता है? मैं मैं तू का मतलब मैं होता है। अरबी में अगर तू आ रहा हो ना, ता पे पेश आ रही, तो उसका मतलब होता है मैं। मदद की किसने? मैंने मदद की, ठीक है। अच्छा, किसकी मदद की? अब वो मफूल हो जाएगा, अपने दोस्त की। अपने दोस्त की, तो अपने दोस्त में क्या हो जाएगा? की अपने दोस्त की, अपना दोस्त बनाइए पहले, यानी मेरे दोस्त की। दोस्त है वो भी आपका अपना है, तो क्या बनेगा? दोस्त के लिए क्या आती है अरबी? सदीक, सदीक कह सकते हैं, ठीक है, आसान कर लेते हैं, अभी मुअन्नस में नहीं जाते, ठीक है। फर्ज करो ये लड़का बात कर रहे हैं ना, यहाँ कोई मुअन्नस तो नहीं लिखा हुआ जो हम मुअन्नस की बनाएंगे। तो नसर तू, मैंने मदद की किसकी? सदीक, दोस्त हो गया। अब ये क्या बनेगा? जब अपना का ट्रांसलेशन आता है तो वो मुरक्कब इजाफी बनता है, ठीक है। और उसके लिए मेरे दोस्त का, मेरी किताब का तर्जुमा करें, मेरी किताबी। किताबी, तो मेरा दोस्त क्या हो गया? सिद्दीकी, मेरे दोस्त सदीकी, ठीक है, सदीकी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया? मेरा दोस्त, यानी मैंने मदद की अपने दोस्त की, मेरे दोस्त की यानी अपने दोस्त की। मुदाफ मुदाफ इलैह। अब मुझे बताएं कि ये सदीक जो है, ये क्या बन रहा है? सदीकी क्या बन रहा है? वो तो फेल बन गया, फाइल बन गया, सदीकी क्या बन रहा है? मंसूब है। इसके ऊपर जबर थी ना, सदीक के ऊपर, मुजाफ के ऊपर। अब या ने क्या किया? उस जबर को नीचे खींच लिया, इसलिए आपको वहां पे जबर नजर नहीं आ रही। या जो होती है वो जबर और पेश दोनों को खा जाती है, और पीछे अपने पीछे जेर लगा लेती है, या उसको खींच के नीचे कर लेती है, जैसे भी समझ लो। तो उसने क्या कर लिया? वो आपका सदीकी हो गया, मेरा दोस्त। अब आप यहाँ पे जबर लगाएंगी तो पढ़ा नहीं जाएगा फिर, इसलिए आपको जेर ही देनी पड़ेगी। तो ये आपका मुरक्कब इजाफी बन रहा है, और ये आपका
मफूल है, इसके ऊपर असर हुआ है ना मदद करने का असर किसी मसदीक पे हुआ है ना, तो ये मफूल है आपका, और ये जो है ये आपका फाइल है। सही है। अब आपने जो लगाया था नसरनी, है ना, उसका तर्जुमा होता है उसने मदद की मेरी। यहाँ तो आप मदद करने वाली है ना, जी जी, आपकी थोड़ी मदद करनी है किसी ने। नसर तू सदीक। चलिए अभी नेक्स्ट कौन करेगा आके? नजमा आप आएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर थोड़ा बेस बना हुआ हो ना तो फिर जो ऊपर चीजें जी होती है वो समझ आ रही होती है। तो इसलिए मैं जी कहती हूँ बेस को अच्छा पक्का कर ले, चाहे उस पर जी ज्यादा दिन लग जाए। ठीक है, आगे देखें। ए हमारे रब, यार नहीं, या की बजाय वो हमने सीखा था कि वो रब्बा ना लगाते हैं। हाँ रब अगर कुरान मजीद में रब्बाना। हर जगह रब्बाना के साथ या भी लगा होता, या रब्बाना, तो कितना मुश्किल हो जाता ना, कुरान कितना बड़ा हो जाता। तो ये जी जबर रब्बाना। हमें बता रही होती है कि यहाँ से या गिरा हुआ है। ठीक है, या था लेकिन गिरा हुआ है, ये जबर बता रही। तो इसका मतलब इसका तर्जुमा आप मेरे रब नहीं करेंगी, क्या करेंगी? ए हमारे रब, ए हमारे रब, हमारे रब। हमारे रब। ठीक है ना। रब्बू, रब्बू ना का तर्जुमा क्या होगा? वो भी है हमारे रब होगा। रब्बू ना अगर यहाँ पे पेश आ रही है, ये रब्बा ना, ये रब्बू ये ना है, हमारा रब, ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। ये मुरक्कब इजाफी है, ये मेरा हमारा रब है। और ये हमारा क्या है? रब। जबर आ गया तो इसका मतलब है कि ए हमारे रब। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनत, उसमें क्या होता है? ए हमारे रब। रब्बाना, जब भी रब्बाना बोलेंगे उसमें ए का तर्जुमा छुपा हुआ है। तो ए हमारे रब, अब आगे क्या हो गया? आगे वो 12 में से आएगा सीगा ज़लमना। हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। तो पहले क्या है? जुल्म। ठीक है, जुल्म किया। फेल क्या है? जलामा। ज़लमा। जलामा। अब फाइल ढूंढने किधर है? वो 12 शीगों में से है ज़लमना। हाँ, जलामा फेल है, जुल्म किया। और फाइल क्या है? हमने जुल्म किया, हमने। तो ये क्या हो जाएगा? ना के लिए जलम ना, जी यहाँ पे ज़लमना। सुकून आ जाएगा। ठीक है, जब भी इसको ना जमीर को फाइल बनाना हो तो इससे पहले आपने सुकून लगाना होता है। सुकून लगाना है। अब ये नाहनू का मीनिंग देगी। अगर आपने इसको जबर लगा दी, जलमा ऐसे ही रहने दिया जैसे मैंने लिखा था, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा उसने जुल्म किया हम पर। जी जी हुआ जमीर फिर फाइल बन जाएगी, और ना जमीर मफूल बन, ये आपकी मफूल बन जाएगी। तो हमने जुल्म किया है ना, तो हमने जुल्म करने के लिए, मरफू है। इसके लिए जी हमें ना जमीर से पहले सुकून लाना पड़ेगा। ठीक है, जी जलमना, जी। रब्बना जलमना। आगे क्या है? किस? हाँ, अब ये तो फाइल हो गया, अल्लाह। फेल और फाइल हो गया। अब क्या है आगे? किधर जुल्म किस पे किया? अब भी मफूल लाएंगे वो अपनी जानों जान। पर। नफ्स की जमा है अनफुस। अनफुस। अनफुस, नफ्स उनकी जमा क्या होती है? अनफुस। और ये अनफुस। दुआ रोज आप मांगते हैं, जी जी। रब्बना जलमना अनफुसना। फुसा जबर आ जाएगा मफूल जबर की आएगी, जगह। अनफुस होता है, और जी इसके ऊपर पेश होती है, लेकिन हम इसको जबर लगाएंगे क्योंकि इसको मफूल बनाना अनफुसा है। अनफुसा, और फिर आगे ना ना लगा। जमीर भी जोड़नी है, तो जी अपनी अनफुसा। जानों पर। अनफुसा ना। अब आप मुझे बताएं कि ये वाली जमीर जो है, इसकी जगह क्या है? क्या ये मफूल बन रही है या कुछ और बन रही है? ये तो मुरक्कब इजाफी बन रहा है। हाँ, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो ये जमीर, ये मुजाफ है, और ये किसकी जगह पे है? मफूल की जगह पर है। मफूल। मफूल की जगह पे कैसे है? मुजाफ के बाद मफूल होता है। नहीं, मुजाफ इलैही। मुजाफ ये इलैही। मुजाफ इलैह की जगह पे है ना ये जमीर। जी जी, मुजाफ इलैही। तो फिर क्या ये मजरूर होगी या मंसूब होगी? ये मजरूर होगी। मजरूर मजरूर होगी, होगी। क्योंकि ये मुजाफ इलैह की जगह पे आई है। ये मुजाफ इलैही हमेशा मुजाफ है, मजरूर।
ٹھیک ہے. اگر اسی ضمیر سے پہلے کوئی فعل آتا نا تو پھر ہم سوچتے کہ یہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. نا ضمیر جیسے یہاں پہ پیچھے فعل آ گیا تھا تو پھر ہم نے کہا اچھا بھائی اس کو فاعل بنانا ہے. اگر زبر لگا دیں گے تو مفعول بن جائے گی. لیکن یہاں پہ تو فعل آ ہی نہیں رہا نا, یہاں پہ تو نون آ رہا ہے. تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, تو یہ مجرور ہے. تو جب بھی ضمیر کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ متصل تو ہے, یہ بھی متصل ہے, یہ بھی متصل ہے, یہ بھی متصل ہے, سب اٹیچ ہے نا. جی جی تو اب اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ منصوب ہے یا مجرور ہے. جی جی ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے. یہاں پہ جی کس جی جگہ پہ آ رہی تھی ربا نام میں؟ یہاں پہ ربا کیا تھا اور منان کیا تھا؟ منادا تھا. نہیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, منادے کو چھوڑ دیں. اچھا یہ آپ کا مضاف تھا اور یہ مضاف, یہ بھی ایسے ہی ہے نا, یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے نا. یہاں پہ بھی مجرور تھی لیکن چونکہ یہ مبنی ہوتی ہے اس لیے نہ ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ مجرور کیوں تھی یہاں پر؟ وائے مجرور, وجہ بھی بتا دینا کہ کس جگہ پہ تھی, پھر پتہ لگے گا یہ مجرور. ہاں جی یہ یہاں زیر تھی مضاف الیہ کی جگہ پہ وجہ تھی, سے. ہاں جی اس جی لیے جی مجرور. مضاف الیہ مجرور مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی تھی, یہاں پہ بھی مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی. ضمیر ایک ہی ہے, اس کی جی جی جگہ دیکھنی ہے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے. یہاں مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے, لہذا یہ مجرور ہے. اس کو مجرور متصل کہیں گے, ناٹ منصوب متصل, مجرور کیونکہ متصل. مضاف الیہ از آلویز مجرور. تو جی یہاں جی مضاف الیہ بن رہی ہے, ٹھیک یہاں ہے. پر یہی ضمیر مرفوع متصل بن کے آ رہی ہے. اس کو ہم مرفوع متصل کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ مرفوع ہے فائل کی ہونے کی وجہ, فائل کی فاعل جگہ پہ ہونے آ رہی کی ہے. وجہ سے, فاعل کی جگہ پہ آ رہی ہے, جی جی تو اس کی جگہ فاعل کی ہے, اس لیے اس کو مرفوع منفصل کہہ رہے ہیں, مرفوع متصل کہہ رہے ہیں. منفصل تو وہ ہے ہی نہیں, اٹیچ ہو کے آ رہی ہے نا, متصل ہے. متصل. اور پھر مرفوع یہاں پر متصل. دیکھنا ہے کہ اس کی جگہ کیا ہے, کس پلیس ہاں سے جی پہ آ یہ رہی ہے. مضاف الیہ کی مضاف جگہ الیہ پر آ رہی ہے تو تو یہاں مجرور بھی ہے. مجرور ہے. تو یہ جو چھوٹی والی ضمیریں ہوتی ہیں نا, یہ دو طرح سے آتی ہیں. چھوٹی والی ضمیریں جو ہے نا, یہ منصوب بھی یوز ہوتی ہیں اور یہ مجرور بھی یوز ہوتی ہیں. یہ ہوتی منصوب کب متصل ہی ہوتی ہیں؟ ہے. جب فعل کے ساتھ بنتی ہیں. فعل کے ساتھ جب آتی ہیں تو پھر یہ مفعول بنتی ہیں, ٹھیک ہے, اور منصوب ہوتی ہیں. اور جب مضاف الیہ کی جگہ پہ یا حرف جر کے بعد آتی ہیں تو پھر مجرور متصل ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو ٹیسٹ بھیجنے والی ہوں, اس لیے میں اتنا کروا رہی ہوں. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ پھر مفعول کیا آئے گا؟ مفعول انفسا. انفسا مفعول ہے نا, اس پہ زبر کیوں لگائی ہے ہم نے؟ انفسا اگر اس پہ پیش لگا دیتے تو وہ بھی فاعل بن جاتا, دو فاعل ہو جاتے, نا ضمیر بھی جی فاعل ہو جاتی اور وہ بھی فاعل ہو جاتا. انفسا مفعول ہے. انفسا پہ زبر آئی اس لیے, انفسو نہیں کہا نا, انفسکم نہیں کہا, انفسکم کہا ہے. تو قرآن میں غلطی تو نہیں ہو سکتی. اور مفعول کی بھی ضمیر ہوتی ہے. مفعول کی بھی ضمیر ہوتی ہے. یہ جو چھوٹی یہ چھوٹی نا ضمیریں ہوتی ہیں, یہ مفعولی ضمیریں ہی تو یہ ہوتی ہیں. یہ نا جو ضمیر تھی مفعول کی ضمیر تھی, اور یہ ہاں, مجرور. مفعول کی بھی تھی, اور فاعل نا ضمیر دو طرح سے یوز ہوتی ہے نا, فاعل بھی بن جاتی ہے, مفعول بھی بن جاتی ہے. باقی صرف کیا ہوتی ہیں, وہ فاعل نہیں بنتی. باقی جتنی ضمیریں ہیں نا, چھوٹی والی ضمیریں, وہ فاعل نہیں بنتی, لیکن نا ضمیر دونوں جگہ پہ آ جاتی. اگر اس سے پہلے کیا لگا ہو, لیٹر پہ سکون ہو, تو وہ فاعل بنتی ہے. جی جی ہر جگہ ہوتی تو وہ نہ ہی ہے نا, ضمیر تو ایک ہی شکل رکھتی ہے. اس سے پہلے والے حرف پہ اگر سکون لگا ہوا ہے تو وہ فاعل بنے گی, اگر اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر لگی ہے تو وہ مفعول بنے گی. اگر وہ اس طرح سے آ رہی ہے نا ضمیرہ, اس سے پہلے والے حرف پہ کیا بانی ہے, زبر آ رہی ہے. اب اس کی کوئی مثال مجھے دے دیں آپ لوگ کہ فاعل کیسے بن رہی ہے. فاعل اور مفعول کا تعلق فعل سے ہوتا ہے, تو پیچھے فعل ہی لانا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. فعل لائیں گے تو فاعل ہوگا, فعل لائیں گے تو مفعول ہوگا نا, یہاں مفعول بن رہی ہے. اب آپ ہی مجھے کوئی مثال دے دیں فاعل کے بھی اور مفعول کی بھی. یہی ہو گیا ظالما نا, اس نے ظلم کیا ہم پر, ظالما نا. ہاں, تو میں یہاں پہ لکھوں ظلما نا یا یہاں لکھوں؟ یہ مفعول والے میں لکھے. مفعول والے میں لکھوں گی ظلما نا, جی ٹھیک ہے. اس کو میں نے ظلما نا کرنا ہے, ٹھیک ہے.
ज़लमा ना, अब इस ज़मीर से पहले क्या आ रही है, ज़बर आ रही है, तो ये मफूल बनेगी। हाँ, अगर यहाँ ठीक है, जज़म और सुकून अगर आ मैंने जाए इसी को तो फाइल बनाना हो, हमने जुल्म किया, तो हमने उसको जुल्म सुकून किया, कर, जुल्म करने वाले अगर हम हैं तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे है, पीछे फेल लगाएं, मीम पे सुकून, मीम पे सुकून हो जाएगा। ना ज़मीर से वाले पहले वाले लेटर पे। इसकी एक मैंने वो दुआ दिया, दुआ भी याद, खाना खाने के बाद की दुआ भी बताई थी ना। हाँ जी जी हम पढ़ते हैं जाअलना, हमने बनाया, जालाना, हाँ जी, वहां पर क्या है, जालाना, जाअलना है। कितना गलत जालाना, पढ़ते हैं ना हम जी जी, हम पढ़ते हैं जाअलना, हम ना ज़मीर से पहले ज़बर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या मतलब होगा, उसने बनाया हमको, जाअलना उसने बनाया हमको, इसका तर्जुमा को में करेंगे, हमको। और हम क्या पढ़ते हैं, जाअलना हमने बनाया, गलत पढ़ते हैं ना। यहाँ पे मतलब जालना बनता है, हमने बनाया, और यहाँ जालना बनता है, उसने बनाया हमको। तो हमें ये वाला पढ़ना चाहिए, ये वाला गलत है। अल्लाह ने बनाया ना हमें, हमने तो नहीं बनाया, हमने बनाया। अच्छा मुझे एक बात मुझे थोड़ी सी क्लियर कर दे, ये हाँ अनफुसा नाम है, मफूल जो है वो तो मंसूब है और ज़मीर उसकी मजरूर है। हम्म, हाँ, तो इससे क्या होता है, हमेशा एराब किधर आता है, फाइल का या मफूल का किधर आता है, एंड में आता है, मुजाफ के ऊपर आता है, मुज़ाफ पर आता है। जो पहले होता है ना उस जी पे आता है। अगर मौसूफ सिर्फ बन के आ रहा है ना आगे मुरक्कब, जी तो जी। फिर मौसूफ पे आएगा। ठीक है, और अगर मुरक्कब इशारी बन के आ रहा है तो फिर आपका मुरक्कब इशारी पे आएगा, जो पहले होता है उस पे एराब होता है। इशारे लेके आते, ठीक है। मुरक्कब अच्छा इशारी तो एक ही तो शक्ल का होता है ना, आपका इसलिए नजर नहीं आता। आपका एराब होगा वही उसका एराब होगा। हाँ, जो पहले वाले का एराब होगा वो एराब होगा। अगर आपने दमा दे दिया तो उसको फाइल बना देंगे मुरक्कब इजाफी को। अगर आप अनफुसा नू कर देते ना, अनफुसा अनफुसू ना कर देते तो वो आपका फाइल बन जाता। तो उसको हमने मफूल बनाना है। ठीक है, हमने जुल्म किया, किधर जुल्म किया, जुल्म की जगह क्या है, वो अनफुस है, तो वो उसको आपने मफूल बनाना है। ये बातें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन अब यहाँ पे जी समझ जाए तो बड़ी अच्छी। अच्छा, अब अल्लाह ने मदद की हमारी। जी अब ये ये इतना आसान जुमला है, मैं चाह रही हूँ कि और आगे जी बनाए। आपदा पाए, एक सेकंड प्लीज मुझे दीजिएगा। जी आपदा अस्सलाम पाए, वालेकुम। जी वाले अस्सलाम वालेकुम। मदद की, जी ठीक है, फेल। जी और किसने जी मदद की, वो ये है, अल्लाह और किसकी जी मदद हुई, हमारी। हमारी जी। चले अब बनाइए। तो ये गा न, नस, नसर सर ना अल्लाह नसर ना अल्लाह। नसरा मदद की, माजी हो गया ना, जी फाइल क्या है, नसर मैं हम अल्लाह ने हमारी नसर ना होगा नहीं नसर ना अल्लाह। हम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन आपने अल्लाह हु क्यों नहीं पहले लगाया यहाँ पे, बिकॉज पहले अल्लाह ने फेल मदद की आएगा। ना, फाइल अल्लाह है ना। जी जी आई नो बट पहले तो फेल आता हाँ, है फिर वो फाइल या मफूल आता है जी। हाँ, पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है, हमारी मदद की। ठीक है ना। अच्छा तो अगर आप ये वाला तरीका करेंगी ना, फेल फाइल और मफूल वाला, तो फिर ये जी बेचारी लटकी रहेगी ना यहाँ पे। जी तो इसलिए आपने क्या किया, साथ लगाया हाँ इसको पहले जाके नसर अटैच, क्योंकि अटैच प्रोनाउन है तो इसको आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया। फाइल अगर आप इसको नसर ना कहती हैं ना, इसी तरह बना देती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नसरा ना ऐसा होगा नसरा ना अल्लाह। आपने इसको नसरना करना है। असन्ना हाँ उसका हाँ आएगा उसका इंक्लूड हो जाएगा अंदर हाँ, उसका नहीं, एक जमीर। सेकंड, एक सेकंड। अगर आप नसरना इसको नहीं ना, कर, नहीं मैंने गलत कर दिया, नसरना ही होगा। असरना क्यों होगा नसरना, ये क्यों होगा, क्योंकि फाइल तो हमारा ये है ना, तो अगर यहाँ जी भी सुकून डाल देंगे तो ये भी फाइल हाँ बन जाएगा ना, जी जी दो जी दो फाइल बन जाएंगी। तो इसको मफूल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जबर ही डालनी पड़ी है। नसरा ना अब क्या होगा, अल्लाह।
مدد کی کس نے مدد کی؟ پہلا اللہ سیغہ نے دو میں سے ہماری ہے تو فائل آگے بھی ہو سکتا ہے. جی مدد کی اللہ نے کس کی؟ ہماری ہماری. اگر ہماری آپ اس کو نصر نہ کر دیتی تو مدد کی ہم نے سرانہ ہاں 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 دو، یہ بھی فائل بن جاتا نصر نہ بناتے ہوئے اور یہ بھی فائل بن جاتا. تو یہ تو مفعول ہے نا. جی مدد کس کی ہوئی ہے؟ ہماری ہوئی ہے نا، تو وہ مفعول ہے. کرنے ہاں والا ہاں کون ہے؟ فائل کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ ہے. تو اس صورت میں جب آپ کی مفعول کی ضمیر ہو اور فاعل اسم ظاہر ہو تو اس کو پہلے جا کے جوڑ دیتے ہیں فعل کے ساتھ. اس طرح سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے. یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ اللہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ مطلب ایسے بھی جی آتا ہے نا، نصر اللہ لنا. لنا لنا تو ہمارے لیے ہو جائے گا نا، ہماری تو نہیں ہوگا نا. لنا وہ ہوگا اللہ مدد کر ہماری. ہماری اگر کرنا ہو نا ترجمہ تو لنا، تو اس میں تو فعل امر آ جائے گا نا. پھر اچھا مدد کرے اللہ ہماری، تو آپ نے اس کو صرف نہ ہی لگانا ہے، لنا نہیں. لنا کا ترجمہ غلط ہو جائے گا. بس آپ نے اس کو ضمیر کو، نہ کی ضمیر کو ادھر آ کے پہلے جوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ضمیر سے پہلے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ زبر ہی لگاتے ہیں ہمیشہ. جس کو جوڑتے ہیں نا لا کے ادھر، اس کے پیچھے زبر لگاتے ہیں. اگر اس کے پیچھے آپ نے سکون لگایا تو اس کو ہی فائل بنا دیں گے نا آپ. تو یہ بھی فائل ہے، پھر دو فائل ہو جائیں گے. اچھا، تو نے اس کو مارا. کریں دربتہ دربتا ہو. اب تو نے، اب اس میں کیا ہے؟ تو نے بھی فائل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے نا. اس لیے کیا ہوگا؟ سیکوینس ٹوٹے گا نہیں. پہلے فعل آئے گا مارا دربا، اور پھر کیا ہے؟ تو نے مارا تو دربتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نے مارا دربتا، اور اس کو تو اب آپ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑ دیں اینڈ پہ. یہ تو اٹیچ ہو کے ہی آنی ہے نا. جی تو نے مارا اس کو. تو اب آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ 12 میں سے ہے تو اس کا فائل ساتھ ہی اٹیچ ہے، اور یہ آپ کی ضمیر مفعول کی ہے، یہ ساتھ اس کے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. پہلے فعل آ گیا، پھر فائل آ گیا، اور پھر مفعول آ گیا. یہ آپ کا سیکوینس ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ دونوں ضمیریں ہیں. فائل بھی ضمیر ہے، مفعول بھی ضمیر ہے. لیکن یہاں پہ فائل جو تھا وہ اسم ظاہر تھا اور مفعول کی ضمیر تھی، اس لیے پہلے لا کے جوڑ دی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، تبھی آپ قرآن کا صحیح ترجمہ کر پائیں گے نا، ورنہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تم سب مؤنث نے اس مذکر کی مدد کی. کوئی اور کر لے آ کے. کون آئے گا؟ رقیہ آپ آئیں گی؟ رقیہ آئیں گی؟ یہ بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مدد کی تم سب مؤنث نے اس مذکر کی. نصرتن ہو رہا ہے، نصرتن ہو. ہاں، مدد کی پہلے لگائیں نصرہ. اب فائل کیا ہے؟ نصرتن ہم سب نصرتن. نصرتن ہو. اس مذکر کی مدد کی تو وہ ہو جائے گا نصرتن. تم، اب یہ جو ہے یہ فائل ہے نا اور یہ فعل ہے. تم سب عورتوں نے. ویری گڈ. نصرتن ہو. ہو آگے جوڑ دیں گے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کو جوڑنا ہے. تو یہ آپ کا نصرتن ہو، تم سب عورتوں نے مدد کی اس کی. تم دو نے حامد کا قلم چرایا. اب چرانے کے لیے کیا ہوگا؟ سرقہ. ٹھیک ہے نا. اب دو فائل کیا ہے؟ دو لوگوں نے چرایا ہے. اگر ایک بندے نے چرایا ہوتا تو ہم سرقہ ہی کہتے، لیکن دو لوگوں نے چرایا تو ہم کہیں گے سرقہ. تم دو نے چرایا. کیا چرایا؟ مفعول بنے گا نا آگے. ٹھیک ہے. اب یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے صیغہ؟ سرقہ. سرقہ یہ 12 میں سے. 12 میں سے. اس کا فائل کدھر ہے؟ اس کا فائل کدھر ہے؟ آپ نے الف غائب ہوگا. کا صیغہ لگا. الف الف فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. سارا کا تو فعل ہے نا.
الف ساتھ ہی جی لگا ہوا. ویری گڈ عابدہ. ترکتما آنا تو تھا یہ نا، سرقہ ہو گیا, ان دو نے چرایا. ٹھیک ہے, اب فائل کیونکہ یہ 12 میں سے فائل ساتھ ہی لگا ہوا تھا. اچھا, مطلب یہ اگر دو سرقہ تم ہوتا دو تو پھر آگے بھی دیکھنا پڑتا. تم دو آ رہا ہے نا, مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے. تم اچھا, سرقتما دو نے آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سرقتما. ہاں, سرقتما کریں گے. ٹھیک ہے, تم دو نے چرایا نا. اگر یہ سرقہ ہوتا تو ان دو نے چرایا. صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. یہاں پر کیا ہوگا؟ تما ہوگا, کیونکہ تم دو نے چرایا نا. اگر الف لگاتے ہیں تو ان دو نے چرایا. تم دو نے چرایا نہیں ہوگا, بلکہ ان دو نے چرایا. سرقہ. اور جب تم دو نے چرایا تو سرقہ تما. اب کیا چرایا ہے؟ یہ فعل بن گیا, یہ فاعل بن گیا. اور دن کلا منہ نہیں بولیں گے. یہ جس چیز کو چرایا گیا ہے اس کے اوپر زبر آئے, مفعول بنے گا نا. کلمہ حامدن کلمہ حامدن, حامد کا قلم. یہ مضاف الیہ, یہ تو مجرور ہی رہے گا, مضاف الیہ. جی لیکن یہ جو ہے اس کو مفعول بنانا ہے, اس لیے ہم نے قلم حامدن نہیں کہا. اگر قلم حامدن کہتے تو کیا بن جاتا پھر؟ وہ مفعول بنتا یا فاعل؟ فاعل بن فاعل بن جاتا. تو ہم نے تو مفعول بنانا ہے اس کو. یہ چیز چرائی گئی ہے نا, تو اس کے اوپر زبر لگائیں گے. اور چرانے والا مرفوع ہے, فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ انتما ضمیر جو ہے وہ آپ کا فاعل بن رہی. تم دونوں نے حامد کا قلم چرایا. اچھا, زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا. اب یہاں پہ طلب کیا کا مطلب طلبا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اب طلب کرنے والا کون ہے؟ زید کا بھائی. یہاں نے سے پہلے والا فاعل ہے. زید کے بھائی نے, تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل بنانا ہے نا. زید کا بھائی مرکب اضافی بن رہا ہے نا. اور مضاف کے اوپر ہم کیا لائیں گے؟ کیونکہ ہم نے نے میں ترجمہ کرنا ہے. اخو یا اخا؟ اخو زیدن. اخو کیوں لائی ہوں میں؟ کیونکہ میں نے فاعل بنانا ہے اس کو. زیدن تو زیدن ہی رہے گا, مضاف الیہ ہی رہے گا. اگر میں اخا کر دیتی ہوں تو یہ منصوب ہو جائے گا, مفعول بن جائے گا. اس لیے میں نے اخو لگایا. زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا. اب تم دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ کون سی ضمیر آئے گی مفعول کے لیے؟ انتما آئے گی یا کما آئے گی؟ کما آئے گی, کیونکہ مفعول بنانا ہے. تو فاعل کی ضمیر نہیں ہے, تما نہیں لگا سکتے. تما اس لیے لگایا تھا کہ فاعل بنانا تھا. اب کما لگائیں گے. تو اب اس کو, یہ آپ کی مفعول کی ضمیر آ گئی ہے اور فاعل آپ کا اسم ظاہر آ گیا. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو آگے ادھر لکھ دیں گے, کما کو ایسے لکھ دیں گے اکیلے میں. طالبہ کے ساتھ طلبا کے ساتھ جوڑیں گے, یہاں پہ کما کریں گے. یہاں طلبا کما اخو زیدن, فائل کو آگے کر دیں گے کیونکہ ضمیر پھر یہ اٹیچ پروناؤن ہے, تو اس کو تو جوڑنا ہے کہیں نہ کہیں. چاہے حرف جر کے ساتھ جوڑیں, چاہے اس کو مضاف کے ساتھ جوڑیں, چاہے انا کے ساتھ جوڑیں, چاہے پھر آپ نے فعل کے ساتھ جوڑیں. ادھر اس کو تو جوڑنا ہے, اکیلا تو چھوڑنا ہی نہیں, گم ہو جائے گی وہ, پھر ڈھونڈتے رہیں گے اس کو. تو اس کو پہلے ہی ادھر پکا کر دیں, فعل کے ساتھ چپکا دیں. طلبکما اخو زیدن. تو اب آپ کا یہ فعل ہو گیا, یہ مفعول ہو گیا, کیونکہ یہ مفعول کی ضمیر ہے, منصوب ہے, تو یہ مفعول ہے, اور یہ اخو زیدن فاعل بنا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. مسلمانوں نے فاعل ہو جائے گا, اور ذبح کیا فعل ہو جائے گا. اور کس چیز کو ذبح کیا؟ گائے کو ذبح کیا. پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. ذبح بکرا ہو مسلمان. کس نے ذبح کیا وہ لگانا ہے نا پہلے. مسلمانوں نے ذبح مسلمون المسلمون. بولا مارکا بنانا ہے ہمیشہ.
ٹھیک ہے, نکرا نہیں بنانا. مسلم. اگر ہوتا نا کچھ مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا تو پھر مسلمونہ لگاتے, مسلمانوں نے ذبح کیا تو مسلمونہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, ذبح المسلمونہ, جی. کس چیز کو ذبح کیا؟ البقرۃ, البقرۃ. البقرۃ, گائے کو ذبح کیا. اب دیکھیں تینوں فعل, فاعل بھی آپ کا اسم ظاہر ہے, مفعول بھی آپ کا اسم ظاہر ہے, کوئی بھی ضمیر نہیں آ رہی. تو آپ نے اس کو بھی الف لام لگایا, اس کو بھی, اس کو زبر دے دی, اس کو ذبح کیا گیا, اور یہ ذبح کرنے والے ہیں, اس کو رفعی حالت میں لے آئے, تو یہ آپ کا جملہ بن گیا. اور اس کا گوشت کھایا, واہ, اور اس کا گوشت کھایا. کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اکا لا, اکلا ہوگا نا. لیکن بہت سے لوگ کھانے والے ہیں, بہت سے مسلمان کھانے والے ہیں, تو کیا کریں گے؟ اکا لو, جمع کا صیغہ لائیں گے. ایک بندے نے تو نہیں کھایا نا, اگر ایک بندے نے کھایا ہوتا تو اکلا لگا دیتے. بہت سے بندوں نے کھایا, سب نے کھایا, تو اکلو, اس کا گوشت, اس کا, تو گوشت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا گوشت, ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ گائے کی طرف, بقرہ کی طرف. لحما, ماں کی میم کے اوپر میں نے زبر دی کیونکہ یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ لحما مفعول ہے, اس لیے میں نے زبر دیا ہے. یہ فاعل ہے, یہ کون سے 12 میں سے ہے یا 2 میں سے؟ یہ 12 میں سے. تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ الف. نہیں, الف نہیں ہے, الف تو واو ہے. بہت سے واو, لوگ, الف تو ایسے لگایا جاتا ہے. جی ہاں, الف ویسے لگایا جاتا ہے پروٹیکشن کے لیے, تاکہ یہ دونوں لفظ مکس نہ ہو جائے. فاعل واو ہوتا ہے ہمیشہ. جی ٹھیک ہے, اکلو, کفرو, واو فاعل ہے. اور مفعول کیا ہے؟ لحمہا, لحمہا میں ہا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول تو یہ بن رہا ہے مضاف, تو یہ ضمیر کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مضاف الیہ کی پلیس پہ آ رہی ہے نا, تو مجرور ہی ہوگی. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ, تو یہ مجرور ہی ہوگی نا. جی ٹھیک ہے, تو یہ جو چھوٹی والی ضمیریں ہیں, یہ آپ کی فعل کے ساتھ اگر لگ جائیں تو فعل کے ساتھ لگ کے, جیسے یہاں پہ ہم نے لگائی, تو یہ مفعول بن جاتی ہیں چھوٹی ضمیریں, اور اگر پیچھے حرف جر یا مضاف آ جائے تو مجرور بھی ہو جاتی. موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے, لوٹنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رجع. کون لوٹا؟ لوٹا کون؟ موسیٰ لوٹے ہیں نا, فاعل کون ہے؟ موسیٰ ہیں. اور کہاں لوٹے ہیں؟ اپنی قوم کی طرف, تو کیا ہو جائے گا؟ طرف کے لیے لا آ گیا. ان پہ جملوں پہ غور کرنا ہے, دوبارہ بنانے ہیں. الا قومی ہی, الا قومی ہی. اب قومی ہی کے نیچے میں نے زیر کیوں لگائی ہے؟ الا کی وجہ سے. اور یہ وہ ضمیر جو ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ قوم کا مضاف الیہ, اس لیے یہ مجرور ہوگی. ٹھیک ہے نا, چاہے اس کے اوپر پیش بھی آتی اور یہ مضاف الیہ ہی بنتی تو مجرور ہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ مجرور ہے. اس کے بعد تیرے لڑکے نے مجھے مارا, تیرے لڑکے نے مجھے مارا. اب مارا کے لیے کیا ہوگا؟ ضربا. اور کس نے مارا؟ تیرے لڑکے نے. تو کیا تیرے لڑکے کے لیے کیا ہوگا؟ مارنے والا لڑکا ہے تو ولدو کا, تیرے لڑکے نے مارا. ٹھیک ہے, اور کس کو مارا؟ مجھے. اب وہ یا کی ضمیر کہاں لگائیں گے؟ یہاں پہ لگا دیں گے آگے. دربا نی, یہاں پہ یا لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک نون لگائیں گے. اس نون کے نیچے زیر دیں گے, ورنہ فعل کے نیچے زیر آ جاتی ہے پھر, تو اس کو نون وقایا کہتے ہیں. اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں. جب بھی یا متکلم کو بنائیں گے نا مفعول, تو آپ نے نون کی ضمیر لگانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دربا فعل ہے, یا مفعول ہے, اور نون جو ہے وہ زیر کے لیے آ رہی ہے, تاکہ اس کے نیچے ہم زیر لگا سکیں. یا کو زیر چاہیے نا, ورنہ زیر جو ہے وہ فعل کے نیچے لگ جائے گی, دربی ہو جائے گا ورنہ.
दरबी गलत है, दरबनी सही है, ठीक है ना। अब ये आगे वाले बाद में कर लेंगे, थोड़े काफी रहते हैं अभी इंशाल्लाह भी मेरी नमाज के टाइम। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जज़ाकिल्लाह खैरन वबरकातुहू। कसीरा। इसी तरह हम आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे का भी अब करेंगे इंशाल्लाह। थर्सडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आना है। जिसने वो पहले पढ़ा हुआ वो भी आएगा, उसका रिवीजन होगा, उसका और पुख्ता होगा, और जो नए सिरे से शुरू करने हैं लिसान अल कुरान को वो भी आए, ठीक है।